انسان کا جو عمل ہے وہ ارادے کا، نیت کا اور توفیق کا کس حد تک پابند ہے؟ ارادہ نیت کا ایک درجہ ہے اور نیت جو ہے وہ ارادے کا ایک رستہ ہے۔ ہر چند کے ارادہ اور نیت میں فرق ہے، لیکن ابھی ان کو ایک سمجھیں۔ نیت اگر ایکسپریس ہو جائے، بیان ہو جائے تو ارادہ کہلاتی ہے، اور ارادہ اگر ڈورمنٹ ہو، اندر رہ جائے تو وہ نیت کہلاتا ہے۔ تو اب سوال یہ بنا کہ عمل اور ارادے میں اگر فرق ہو تو ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ اصل بات تو یہ ہے کہ آپ بنیاد سے مضامین کی طرف چلیں۔ زندگی کی اینٹیٹی سمجھنے کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ زندگی میں ہم خود کسی کا عمل ہیں اور ہمارا عمل بھی اسی کا عمل ہے۔ اگر ہم عامل ہیں تو تب بھی معمول ہیں، اور اگر فاعل ہیں تو پھر بھی کسی اور کا فعل ہیں۔ آپ سے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا، قیامت کے دن پوچھ گچھ ہوگی۔ اگر ہم کوئی بات کر رہے ہیں اور یہ بات ختم ہو جائے تو یہ اس بات کی قیامت ہوتی ہے۔ ہر چیز ہونے کا ایک مقام ہے، پھر اس کے بعد وہ چیز ایک واقعہ بن جاتی ہے۔ انسان اپنی ناکامی کو اپنے اوپر نہیں ڈالتا بلکہ کسی اور کے اوپر ڈال دیتا ہے، اور کامیابی کسی اور کے حوالے نہیں کرنا چاہتا۔ ہمارا ہونا ایک خاص ٹائم اینڈ اسپیس، یعنی ایک خاص زمان و مکان میں ہے۔ آپ لوگ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ایسے ماں باپ کے ہاں پیدا ہو گئے ہیں جو آپ سے کم پڑھے لکھے ہیں؟ ان کے زمانے میں یہ سلیبس تو نہیں تھا۔ جدید علم تو اب آیا ہے، ان کے پاس تو غریبانہ وسائل تھے، اور آپ لوگ بعد میں امیر ہوئے ہیں۔ اس ماحول میں پیدا ہونا آپ کا اپنا کام نہیں ہے، یہ سارے کا سارا ہمارا اپنا کام نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ کسی خاص مشین نے یا میکینیکل کنٹریونس یعنی کسی میکینیکل عمل نے ہم کو اس زمان اور اس مکان میں ان لوگوں کے ہاں اس انداز میں پروجیکٹ کیا اور ہم یہاں آ گئے، اور ہمارا ہونا جو ہے وہ ایک مدت معلومہ تک ہے، اور وہ معلوم بھی نامعلوم ہے۔ اور میں اس کو معلوم اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک مکمل اور مقرر شدہ وقت ہے جو نہ کم ہو سکتا ہے اور نہ زیادہ۔ تو ہمارا ہونا اور اس ماحول میں ہمارا ہونا ہماری اپنی اچیومنٹ بھی نہیں ہے اور ہماری اپنی خامی بھی نہیں ہے۔ بھیجنے والے نے ہمیں اس زمانے میں بھیجا، ایسے ماں باپ کے ہاں بھیجا اور ایسے قسم پرستی کے عالم میں بھیجا۔ پھر بھیجنے والے نے کمال یہ فرمایا کہ ایک وقت مقرر کر کے بھیجا کہ اتنے وقت کے بعد تمہارا ٹائم ختم ہو جائے گا۔ پھر اس بھیجنے والے نے آپ کے اندر ایک مشین لگا دی، یعنی آپ کا ارادہ۔ اس کو اگر آپ سمجھ جائیں تو آپ تو ارادہ ساز ادارے بن جائیں۔ اگر کسی شخص کا ایک ارادہ ہو تو پھر ارادہ ناکام ہو جائے تو بھی کامیاب ہوتا ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محبت کی کامیاب کہانیاں ناکام وصال کی کہانیاں ہیں۔ آپ محبت کے کامیاب قصے گن لیں، مثلا مجنوں اور لیلا دونوں ناکام ہو گئے لیکن محبت میں دونوں کامیاب ہو گئے۔ اسی طرح ہیر رانجھا دونوں ناکام ہیں لیکن پھر بھی کامیاب ہیں، یعنی محبت کا قصہ کامیاب ہے لیکن دونوں ناکام ہیں۔ تو محبت کے کامیاب قصے جو ہیں وہی ہیں جن میں لوگ حاصل کرنے میں ناکام تھے۔ اسی طرح کامیابی ایک مقصد حیات کا ہونا ہے، اگر وہ حاصل ہو جائے تب کامیاب، اور اگر حاصل نہ ہو تو بھی کامیاب۔ تو کامیابی کیا ہے؟ کامیابی وحدت مقصد ہے، اور کثرت مقاصد ہو جائے تو ناکامی لازم ہے۔ آپ کا دماغ یا آپ کا دل ہی کوئی ارادہ بناتا ہے، اور یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو آپ کا ارادہ بناتا ہے، اور وہ ارادے اتنے ہوتے ہیں کہ زندگی میں مکمل طور پر ان کے پورا ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ لہذا ارادہ کرنے والے ادارے نے آپ کو ناکامی سے آشنا کرایا۔ ہم جو کچھ بھی ہیں ہم اپنے نہیں ہیں اور ہم اللہ کے ہیں، اور ارادہ بھی اس نے دیا ہے۔ اس نے یہ حق دیا کہ میں ارادہ کر لوں، مگر وہ ارادہ پورا نہیں کرتا تو پھر مالک ہے۔ اس نے کچھ دینے سے انکار کیا ہے تو آپ اس کا انکار قبول کر لیں، اگر پھر بھی نہیں دیتا تو بے شک نہ دے، 1000 مرتبہ نہ دے۔ اس طرح آپ کی زندگی تو ناکام ہو سکتی ہے لیکن آپ کا عمل کامیاب ہو جاتا ہے اور مبارک ہو جاتا ہے کہ آپ نے اللہ کے عمل کی تائید کر دی۔ اس طرح بھیجنے والا راضی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے خیال کا ایک نیا قلعہ بنا لیں گے تو پریشان ہو جائیں گے۔ مثلا آپ نے کوئی ارادہ بنایا، ارادہ بنانے والا اپنے ارادے کے علاوہ باقی کے امکانات سے نہ آشنا ہوتا ہے کیونکہ اس کو شعور نہیں ہوتا۔ اس نے ایک ارادہ بنایا کہ فلاں کام کیا جائے، مگر اس کام کے علاوہ کے امکانات کا اسے شعور نہیں ہے، تو ارادہ نون حاصلوں میں سے کسی ایک حاصل کو اپنے لیے پسند کرنے کا عمل ہے، حالانکہ جتنی دوسری
انون یعنی نامعلوم چیزیں ہیں وہ آپ کے لیے زیادہ مفید ہو سکتی ہیں۔ آپ وسیع اور لامحدود امکانات میں سے اپنے ایک محدود امکان کو ارادہ کہتے ہیں، اور ناکامی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اگر ارادہ آپ نے کیا ہے تو پھر ذمہ دار بھی آپ خود ہیں۔ اب آپ ذمہ داری قبول کر لیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ارادہ کرتے ہیں، کسی چیز کو حاصل کرتے ہیں، اور جب وہ حاصل ہو جاتی ہے تو آپ کا ذوق نظر بدل چکا ہوتا ہے۔ اس طرح آپ کا ارادہ خود ہی بدل جاتا ہے اور آپ اپنے حاصل سے آزردہ ہو جاتے ہیں۔ اب آپ اپنے حاصل سے پریشان نہ ہوں۔ اگر آپ لگن میں اور شوق میں سفر کے اندر مر بھی گئے تو بھی آپ کامیاب گنے جاؤ گے۔ جس کی لگن زندہ ہو وہ انسان کبھی ناکام نہیں کہلاتا۔ ناکام وہ کہلاتا ہے جو اپنا ارادہ بدل دے۔ وہ مسافر ناکام ہے جو سفر کی تمنا چھوڑ دے۔ اگر کوئی شخص جو ارادہ رکھتا ہے اور سفر نہیں کر سکتا تو یہ سفر کی ناکامی نہیں ہے بلکہ چانس کی ناکامی ہے۔ سفر کی تمنا اگر دل سے نکل جائے تو ایسا مسافر ناکام کہلائے گا۔ گویا کہ جب تک آپ کے پاس جسٹیفائیڈ ارادہ نہ ہو آپ کی کامیابی بھی ناکامی ہے۔ بری بات کا ارادہ چاہے کامیاب ہو جائے وہ تب بھی برا ہے، اچھی بات کا ارادہ چاہے ناکام ہو جائے تب بھی وہ کامیاب ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ارادے کا اصل مقصد کیا ہے اور آپ اپنے آپ کو کس کا جواب دہ محسوس کرتے ہیں۔ مثلاً آپ نے ارادہ کیا کہ میں آسمان سے ستارے توڑ لاؤں مگر ناکام ہو گئے تو اب آپ کسی کے جواب دہ نہیں ہیں۔ آپ کا ارادہ اس وقت جواب دہ ہوگا جب آپ کا ارادہ اس کا حکم ہوگا۔ اگر آپ کا ارادہ اس اللہ کا حکم نہیں ہے تو یہ آپ کا خود ارادہ ہے، آپ کی اپنی ول ہے، بلکہ یہ آپ کی طرف سے ولفلی ہے، آپ کی مرضی سے ہے اور آپ جواب دہ دنیا کو ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں سے آپ کی غلطی شروع ہو جاتی ہے۔ دنیا کو اس وقت جواب دہ ہونا چاہیے جب دنیا نے آپ کو یہ ڈکٹیشن دی ہو کہ یہ کام کرو۔ اگر پیٹ میں درد ہے تو پھر آپ سنگریزے نہ کھانا۔ دنیا آپ کو ڈکٹیشن نہیں دے گی بلکہ دنیا آپ کو راستہ دے گی، لائن آف لیسٹ ریزسٹنس دے گی۔ جیسے دریا سر رگڑتا رگڑتا چل پڑتا ہے اور سمندر کو جاتا ہے، تو ایک تو یہ راستہ ہے اور یہ طریقہ ہے۔ آپ ارادہ کر کے چل پڑیں۔ انسان ناکام ہونا یا ناکام کہلانا تب شروع کرتا ہے جب وہ دوسرے کے عمل کو جج کرتا ہے، پھر وہ ناکامی کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ اگر انسان اپنے عمل کو جج کرے تو پھر ناکامی نہیں ہوگی۔ کامیاب وہی ہے جس کا انجام کامیاب ہو۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ پانی بھرن سہیلیاں رنگا رنگ گھڑے بھریا استا جانیے جس دا توڑ چڑھے، یعنی سب سہیلیاں پانی بھرنے چلی ہیں مگر کامیاب وہی کہلائے گی جو گھڑا بھر کے گھر واپس آئے۔ وقتی کامیابی بھی کیا کامیابی ہے۔ مثلاً آپ نے ایک مکان بنایا، اسے کہا کہ یہ میرا گھر ہے، آسودگی ہے، عشرت قدا ہے، محل ہے اور شبستان آرزو ہے۔ آپ کے اس مکان میں جگمگاہٹ ہوئی، کھانے پکے اور شادیاں ہوئی، سب آپ کو مبارک ہوں۔ پھر آپ کے اس شبستان آرزو میں فائنل رخصت کا وقت آ جائے گا۔ جس جگہ آسودگی تھی اب وہیں پر غم پیدا ہو گیا، تو آپ نے مبارک لینے سے پہلے یہ نہ سوچا کہ اس مبارک کے بعد افسوس بھی آئے گا۔ یہ اتنا ملا جلا کام ہے کہ ہر ناکامی کے اندر ایک کامیابی ہے اور ہر ایک غم کے اندر ایک خوشی موجود ہے۔ اس لیے آپ کی اپروچ ٹوارڈز پرابلم ایک سائڈ کی ہے۔ دوسری طرف سے دیکھیں تو انسان نہ کچھ کھوتا ہے اور نہ پاتا ہے، وہ تو صرف آتا ہے اور جاتا ہے۔ وہ اللہ کے حکم سے آیا ہے اور اس کے حکم سے جاتا ہے۔ اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ تو بات کو سمجھنے کا ایک تو یہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ناکامی کی بات چھوڑو اور آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہو وہ کر کے جاؤ۔ عزم کر لو کہ میں یہ کام ضرور کروں گا۔ اگر آپ ناکام ہو گئے اور ناکامی کو تسلیم کر لیا تو پھر یہ ناکامی نہیں ہوگی، کیونکہ پہلے عزم پیدا ہوا، پھر اپنی ناکامی سمجھ آ گئی اور سرے پر غرور جو ہے وہ بے نیاز ذات کے سامنے جھک گیا، تو یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو اصلی کامیابی کیا ہے؟ وہ جو سرے پر غرور تھا وہ آج خدا کے سامنے جھکا پڑا ہے، اور یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے۔ گویا کہ ناکامی ہی کامیابی بن گئی۔ اس لیے کامیابی یا ناکامی کا نام رکھنا آپ کے بس سے باہر ہے، جب تک کہ آپ دیوار کے پرے کے واقعات کو نہ سمجھو۔ اگر ایک بزرگ غریب ہو تو ایک امیر آدمی جو بزرگ نہ ہو وہ اسے کیا سمجھے گا؟ امیر آدمی سے ناکام سمجھے گا، حالانکہ اس غریب بزرگ کی ناکامی پر اس امیر آدمی کی ہزار کامیابیاں نثار ہیں۔ اسی طرح آپ کے پرانے
نے خیال کہ ماں باپ ہی کامیاب ہیں اور آپ ان کی بگڑی ہوئی اولادیں ہیں، آپ لوگوں کو ان کے پاس ہی جانا ہے، لیکن آپ تو ناکام ہو کر جا رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا حسن خیال کامیابی ہے، لیکن کامیابی وہ ہے جو اللہ کے ہاں کامیابی ہو۔ محبت میں دو انسانوں کے قرب کو کامیابی کہتے ہیں۔ اگر محبت کرنے والے محب سے کہا جائے کہ ایک طرف محبوب ہے اور دوسری طرف سلطنت ہے، تو تم بتاؤ کہ تاج قبول کرو گے یا دل کا مہاراج قبول کرو گے؟ وہ آدمی کہے گا کہ میں نے بادشاہت کیا کرنی ہے، مجھے تو محبوب چاہیے، تو محبت والا تاج بھی چھوڑ دے گا۔ تو محبت کی دنیا میں کامیابی یہ ہے کہ اسے محبوب مل جائے، اور بادشاہت کی دنیا میں وہی شخص ناکام ترین ہے۔ اب آپ دیکھو کہ جو کامیاب آدمی ہے اس کے پیچھے ناکامیوں کا ذخیرہ ہے، اور تو اور آپ پیغمبروں کو دیکھو، موسیٰ علیہ السلام کو ہی دیکھ لو، بچپن سے ہی گھر نہ ملا، بلکہ ساری عمر گھر نہ ملا، طوفانوں سے لڑتے رہے، مگر وہ کامیاب ہیں کہ کتاب بھی ہے اور پیغمبر بھی ہیں۔ دنیا کے لحاظ سے کامیابی فرعون کے پاس ہے کہ وہ بادشاہ ہے اور اس کے پاس تاج و تخت ہے، لیکن اس کا انجام برا ہے۔ انجام صرف موسیٰ علیہ السلام کا اچھا ہے۔ گویا کہ جسے آپ کامیابی کا شعور کہہ رہے ہیں اسی کا نام عذاب ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ آپ سے پہلے تاریخ میں کیا کوئی ایسا انسان آیا ہے جسے آپ ہمہ حال کامیاب کہہ سکیں؟ آپ سب کہیں گے کہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کامیابی کا معیار ہیں اور نارم ہیں۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اللہ یہ کامیابی دے اور آپ کی زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے قریب ہو جائے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں 4 وقت کا فاقہ ہے تو تم 2 وقت کا فاقہ تو ضرور کرو، مگر آپ لوگ بھوک برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے اپنی زندگی کے قریب کرنی ہے تو صفت کے قریب ہوگی، تب ہی نتیجے کے قریب ہوگا، اور اگر آپ لوگوں نے وہ صفت جدا کر دی تو سب لوگ ناکام ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تو یہ ہے کہ ایک شام کا وقت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیوند لگا رہے ہیں، کیونکہ آج رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ معراج شریف کی رات ہے، گویا کہ کامیابی عروج کا نام ہے اور لباس کا نام نہیں ہے۔ ہمارے ہاں لباس کامیابی کا نام بن گیا ہے۔ آپ مزید دیکھیں کہ یہاں پر کون کامیاب ہے۔ دنیاوی لحاظ سے روس بڑی کامیاب قوم ہے، لیکن آپ کے ایمان کے مقابلے میں روز محشر اس قوم کا کیا انجام ہے؟ وہ لوگ دنیا کی 1000 خدمت کریں لیکن خدا اور دین کے حوالے سے تو ملحد ہیں، ان کا انجام خدا نے بتا دیا ہے۔ اسی طرح یہودی اچھی قوم ہے، ان کے پاس آسائش ہے، آسانی ہے، پیسے کی فراوانی ہے، رنگ روپ کی بھی کمی نہیں ہے، دماغ کی بھی کمی نہیں ہے، سب کچھ ہے، مگر اللہ کے مطابق یہ قوم ظالم ہے اور گمراہ ہے۔ اسی طرح آج کل مسلمانوں میں ابتلی ہے، ان میں کوئی خوبی اور کوئی صفت نہیں ہے اور غریب بھی ہیں، اور یہودی امیر ہے۔ اب آپ کے نزدیک ایمان والا غریب اچھا ہے یا امیر یہودی؟ سب یہی کہیں گے کہ ایمان والا غریب، گویا کہ یہ غریبی کامیابی کی دلیل ہے، بشرط کہ تقرب الہی ہو۔ تو کامیابی کیا ہے؟ اللہ کا تقرب۔ کامیابی ارادے کی کامیابی نہیں ہے، ارادہ آپ کی اپنی ذات کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ عین ممکن ہے کہ تم وہ چیز پسند کرو جو تمہارے لیے نقصان دہ ہو، اور وہ چیز پسند نہ کرو جو تمہارے لیے فائدے مند ہو۔ اس لیے اگر ارادہ آپ نے کیا تو کامیابی کا فیصلہ بھی آپ ہی کریں گے۔ اس لیے آپ یہ دیکھو کہ زندگی 4 دن کا میلہ ہے اور آپ اس کو اللہ کے حوالے سے طے کر لو، کہیں ایسے ارادے نہ کر لینا کہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے۔ اکثر اوقات انسان اپنے راستے میں خود دیوار بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ جاگنے والا سو جائے اور سونے والا جاگ جائے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ سونے والا جاگنے والے کے برابر ہو جائے؟ ایک وقت تھا کہ آپ کے لیے اچھی صحت کا ثبوت جاگنا تھا، اور اب اچھی صحت یہ ہے کہ آپ کو نیند مل جائے۔ اسی طرح ایک اچھا وقت تھا جب معدہ آسودہ تھا، اور اب معدہ خوراک سے بچنا چاہتا ہے۔ تو اب سارے واقعات الٹ ہو گئے ہیں، گویا کہ کامیابی بدلنے والے معیار کا نام ہے، اور یہ معیار ہر دور میں بدلتا رہتا ہے۔ پہلے آپ کو ایک چیز معلوم ہوتی ہے کہ یہ کامیابی ہے، لیکن جب اس سے اگلی چیز معلوم ہوتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ اب صحیح پتہ چلا ہے۔ پہلے انسان بچپن کو کامیاب سمجھتا ہے، پھر اسکول لائف کو کامیاب سمجھتا ہے، مگر آگے جا کر احساس ہوتا ہے کہ ابھی تو بہت سی زندگی پڑی ہوئی ہے، حتیٰ کہ زندگی سے رخصتی کا وقت آ جاتا ہے اور انسان کہتا ہے کہ رخصتی کامیاب ہونی چاہیے۔ تو اصل کامیابی کیا ہے؟ اچھی طرح رخصت ہونا۔ کامیابی یہاں پر آمد نہیں ہے۔ تو اب سوال یہاں پہنچا کہ جب انسان ارادہ باندھتا ہے تو پھر عمل پیدا ہوتا ہے، اور انسان سوچتا ہے کہ ہم اپنے عمل کے کس حد تک ذمہ دار ہیں اور کس حد تک ارادہ جو ہے وہ عمل کو پیدا کرتا ہے۔ اور اس کامیابی کی دنیا میں ناکامی کیا ہوتی ہے؟ دنیا میں کوئی ناکامی نہیں ہے۔ ناکامی آپ کی ناکامی تسلیم کرنے کا
کا نام ہے۔ اگر آپ انسانوں کو آنسریبل ہو تو انسانوں کو حکم کہو اور انہیں ارادہ نہ کہو، ورنہ انسان ناکام نہیں ہوتا۔ ناکام تب ہوتا ہے جب انسان کی کسی دوسرے کے ساتھ کمٹمنٹ ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کمٹمنٹ اور ارادہ کیا اور یوں ناکام ہوا۔ اس طرح آپ کے ارادے کی غلطی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ انسان ناکام نہیں ہوتا، بلکہ اسے پتہ چلتا ہے کہ فلاں مقام پر میں نے غلطی کی ہے، فالٹ کر گیا۔ اگر غلطی کی سمجھ آ جائے تو یہ تو بڑی کامیابی ہے۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا اور شادی کر لی، ارادہ بھی صحیح تھا اور عمل بھی صحیح تھا، لیکن نتیجہ غلط نکلا۔ بات یہ ہے کہ نتیجہ قبول کرنے کا آپ کے پاس حوصلہ نہیں ہے، آپ پہلے دن سے ہی ناکام تھے۔ چھوٹا دماغ جب فیصلہ کرتا ہے تو جسے کامیابی کہتا ہے وہ بھی ناکامی ہے۔ مثلاً آپ نے کسی کے ساتھ کمٹمنٹ کر لی کہ ہم دوست ہیں، اور کچھ عرصے بعد آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر کچھ صفات غلط نکل آئیں، تو بے شک غلط ہوں، مگر آپ اسے دوست کہہ چکے ہیں اور آپ کا اس کی ذات کے ساتھ تعلق ہے۔ اس کے ساتھ یہ وعدہ نہیں ہوا تھا کہ اگر تم اچھے رہو گے تو ہم تمہارے ساتھ اچھے رہیں گے، تو گویا کہ انسان وہاں بھی ناکام نہیں ہوتا۔ ناکام کب ہوتا ہے؟ جب دنیا کو آنسریبل ہو۔ مثلا لوگوں کو دکھانا چاہے کہ میں نے یہ مکان بنایا ہے تو دنیا کہے گی یہ کوئی چیز ہے جو تم نے بنائی ہے۔ اگر شادی بڑی دھوم دھام سے کی ہے تو لوگ کہیں گے کہ یہ کیا شادی ہے۔ تو آپ یہ خیال ضرور رکھو کہ جو شخص آپ کی آنکھوں میں خار بن کر کھٹکتا ہے وہ بھی کسی کا منظور نظر ہو سکتا ہے، اس لیے آپ سمجھو۔ اور اگر اللہ کی طرف چلو تو کوئی ناکامی نہیں ہے، اور اگر اپنی طرف چلو تو یہ آپ کا اپنا ارادہ ہوگا اور پھر ناکامی ہوگی۔ اب اس لائف میں نہ کوئی انعام ہے، نہ سزا ہے، نہ کامیابی ہے اور نہ کوئی ناکامی ہے، صرف وجوہات کے نتائج ہیں۔ اگر اس دماغ سے چلو تو صرف نتائج ہیں جن کو کانسیکوینسز کہتے ہیں، اور اگر اللہ کی طرف سے چلو تو نہ آپ کا عمل ہے اور نہ آپ کا نتیجہ، نہ آپ کی نیت ہے اور نہ ہی آپ ذمہ دار ہوں گے۔ پھر آپ کہیں گے کہ یا اللہ تیری دنیا ہے، تیرا عمل ہے، تیرے امکانات ہیں، تو نے بھیجا ہے، بازار بھی تیرے ہیں، خریدار بھی تیرے ہیں، سودے بھی تیرے ہیں اور سب کچھ تیرا ہے۔ اس طرح آپ سمجھیں کہ آپ بچ گئے۔